خواتین حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وحی کا نزول جو ہے وہ نبی پاک کے علاوہ نبی پاک کے دور میں صحابہ کو بھی وحی آتی تھی؟ اچھا، بہت شکریہ جناب۔ انہی کا سوال پہلے لے لیں۔ وہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ اسے نبوت کے منصب پر فائز کریں گے تو اس پر وحی کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہی کسی دوسرے پر بھی وحی کی جاتی رہی ہے، جیسے کہ سیدہ مریم کا معاملہ ہے یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کی نوعیت ایک الہام کی ہے، دل میں آپ نے بات ڈال دی۔ فرشتوں نے سیدہ مریم کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پیغمبر کے تعلق سے معاملہ ہو رہا ہے، یعنی سیدنا موسیٰ کی والدہ بھی علیہ السلام پیغمبر کے حوالے سے ایک ہدایت کا مورد بنی ہے، اور بالکل یہی معاملہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو نبوت کے ساتھ خاص ہے بھائی۔ ٹھیک، عمرے پر میاں بیوی ساتھ لے گئے کسی کو، اور وہ غالباً ایسا ہوا، اعتراض کیا انہوں نے کہ نامحرم کو آپ ساتھ لے آئیں، یعنی ان جو گئیں وہ محرم نہیں ہوں گے ان کے، تو ظاہر ایک تو ان کا جانا انہوں نے کچھ ضرورت کے تحت غالباً مس ڈکلیئر کیا ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میاں بیوی تھے، اور اگر یہ ساتھ لے گئے ہیں اور حفاظت کا بندوبست رہا ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تو ان کا حج بالکل ٹھیک ہو گیا، تردد نہ کریں اس معاملے میں۔ یہ تو ایک سد ذریعہ کی ہدایت ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فتنے سے بچانے کے لیے بعض ہدایات دی جاتی ہیں، ایسی چیزیں جس چیز سے روکتی ہیں وہ اصلاً ممنوع نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد اگر کسی دوسری طریقے سے پورا ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارے اجازت نہیں ہے نا قاعدے کے مطابق، تو پھر آپ کو اپنا رشتہ لکھنا ہوگا، جو ظاہر ہے انہوں نے کچھ لکھ دیا ہوگا۔ ٹخنے ننگے کرنا نماز کے لیے، یہ بات یہ ہے کہ نماز کیا ہے؟ نماز تواضع ہے، یعنی اللہ کے حضور میں عاجزی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، اس کی صرف کمر ہی نہیں، اس کا دل بھی جھک گیا ہے، اس کا دماغ بھی جھک گیا ہے، اس کی روح جھک گئی ہے، اس نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے ڈال دیا ہے۔ تو تہمت جو لوگ باندھتے تھے اور اس کو پیچھے سے انہوں نے لٹکایا ہوا ہوتا تھا، یہ متکبرانہ لباس تھا۔ اب بھی تہمت میں یہ صورت ہو تو یہی چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوباش لوگ زمین پہ گھسٹتا ہے، لمبا کرتا پہن لیتے ہیں یا اسی طریقے سے زمین پر گھسٹتی ہوئی کوئی تہمت باندھ لیتے ہیں۔ اس کا ہماری شلوار سے پتلون سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک کال لیتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ ہلو جی حضور۔ جی السلام علیکم، میں کراچی سے حمیرہ حق بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم، غامدی صاحب سے بھی السلام علیکم۔ جی یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ مولانا سہر علی روحی صاحب میرے دادا تھے، اور جی 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 آپ نے پہلے بھی کال کیا۔ ان کی نسبت سے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی جی کہ فرمائیے۔ وہ اسلامیہ کالج میں شدید سردی کے موسم میں کالج کے لان میں کلاسز لیا کرتے تھے، تو ایک ایسے ہی موقع پر ایک عورت بھیک مانگتی ہوئی وہاں پر پہنچ گئی، اور ظاہر اپنی زبان میں کچھ بیچاری آہستہ آہستہ بولنے لگی، تو مولانا صاحب نے ان پر نظر پڑی تو وہ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کہا، اے عجوزہ تیرے نزول کی غایت قصویٰ کیا ہے؟ تو وہ عورت ناراض ہو کر بولی، میاں جی خیرات نہیں دینی تے گالاں تے نہ گڈو۔ تو اس فکرے میں اصل میں قصویٰ کے معنی اور ہجے دریافت کرنا چاہ رہی تھی، ایکچولی یہ کیا ورڈ ہے اور جو انہوں نے کہا تو میرے علم سے ذرا باہر ہے جناب۔ یعنی تو یہاں آئی ہے، نزول کا مطلب یہ ہے نا کہ تیرا یہاں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے نازل ہوئے، تو اس معنی میں انہوں نے بولا۔ عربی زبان میں اصل میں آنے کے لیے یہ نزلہ کا فعل بول لیا جاتا ہے، تو اس زمانے کے علماء کی یہ زبان ہوتی تھی جس کا انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا۔ غایت قصویٰ کا مطلب ہے آخری مقصود کیا ہے، یعنی آخر آپ کیوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا آخر آپ آئی کہاں ہے، اصل میں آپ چاہتی کیا ہے، تو اس کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہ ان کے بھی اس طرح کے بہت سے لطائف ہیں۔ اسی طریقے سے جس خانوادے سے انہوں نے علم حاصل کیا، مولانا فیض الحسن سہارنپوری، ان کے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس وقت تو موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا کہ وہ بھی ایسے ہی گفتگو کرتے تھے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت۔ غامدی صاحب تکوین سے کیا مراد ہے؟ خرم صاحب نے پوچھا آپ سے لاہور۔ تکوین سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو بنانا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز عالم تکوین میں ہوئی ہے۔ جی ہاں، یعنی وہ جیسے کہ کائنات بنی ہے، اسی سے لفظ کائنات ہے نا، یعنی کانا یکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا، اس سے کائن بن جاتا ہے، یعنی کسی جو چیز ہو گئی ہے اسی کی جمع کائنات ہے، تو اسی سے یہ تکوین کا لفظ بنا ہوا۔ بہت شکریہ ہم صاحب۔ ایک سوال لیتے ہیں اور السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تو صفاتی نام ہے، جی جی،
باقی نام جو ہیں جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، جی اس طرح کے نام لوگ رکھتے نہیں ہیں، ساتھ عبد لگاتے ہیں، عبد الرحمان، عبد الغفور، عبد الرحیم. جی ٹھیک. علی نام کے ساتھ علی بھی نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے. جی تو اس کے ساتھ پھر ہم کیوں عبد نہیں لگاتے؟ ٹھیک ہے، شکریہ جناب. بالکل لگاتے ہیں جی. عبدالعلی بڑے مشہور آدمی تھے بر صغیر کے، ڈاکٹر عبدالعلی خان. تو اس وجہ سے وہاں بھی لگاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو نام الگ بھی رکھ لیتے ہیں. اللہ کے ناموں کے بارے میں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ عبداللہ یا عبد الغفور یا عبد الرحمن یا عبدالعلی ہی نام رکھیں. یہ اچھی بات ہے، لوگ رکھتے رہے نام. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے علیحدہ سے رکھنا. دیکھیے الگ سے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جب یہ نام بنتا ہے تو اس پر الف لام ہونا چاہیے. الغفور تو اللہ ہی ہے، الرحیم اللہ ہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ رؤوف الرحیم ہے. تو الف لام کے بغیر آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر عبدالعلی رکھیں یا عبد الغفور رکھیں یا عبداللہ رکھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. معز احمد صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ فرانس والے مولانا ڈاکٹر حمید اللہ ہوں گے، انہوں نے مولانا حمید اللہ کا شریعت کو رسول اللہ کے ساتھ ہی کس خاص دلیل سے سمجھتے تھے؟ یہ سوال لکھا. یہ سوال واضح نہیں ہو سکا. کیا رسول اللہ کے ساتھ ہی خاص سمجھتے تھے شریعت کو، رسول اللہ کے ساتھ ہی شریعت سمجھتے تھے. غالباً ان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد شریعت اس طرح نہیں. نہیں بالکل ایسے نہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تصنیفات ہم نے دیکھی ہیں، ان کو ہم نے سنا ہے، ان کی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. وہ بالکل روایتی طریقے کے عالم تھے، ایسا نہیں محقق آدمی. یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان کے حوالے سے. جس طریقے سے اللہ کی شریعت دین کا حصہ ہے، ہم سب مانتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی مانتے تھے. ٹھیک. ایک سوال اور لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں افتخار احمد بول رہا ہوں. جی افتخار صاحب. میرا سوال یہ ہے جویز دابدی صاحب سے کہ جب کفال مسلمان بنتے تھے تو کیا وہ اپنے حلیے یا لباس میں کوئی تبدیلی کرتے تھے؟ ٹھیک، بہت شکریہ جناب. وہ تبدیلیاں جو حضور نے کرائیں ان میں مثلا ایک تبدیلی یہ تھی کہ کوئی آدمی اوباشوں کا لباس نہ پہنے. یا مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے نصیحت کی کہ آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ کو اللہ نے کچھ دے رکھا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ نہا دھو کر اپنے بال سنوار کر رہا کریں. یا مثال کے طور پر بعض لوگوں نے متکبرانہ وضع کی داڑھی مونچھ رکھی ہوئی تھی تو اس کے بارے میں آپ نے تنبیہ کی. تو یہ اصلاحات ہیں جو حضور نے فرمائی، ورنہ کوئی لباس وغیرہ تبدیل نہیں کرایا جاتا تھا. اب بھی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس بنیاد کے اوپر لوگ کوئی انگلستان میں مسلمان ہوا ہے، امریکہ میں مسلمان ہوا ہے، اس کا نام تبدیل کرتے ہیں، پھر اس کا لباس تبدیل کراتے ہیں. اگر نام میں کوئی قباحت نہیں ہے تو وہی نام رہ سکتا ہے. جو لباس دنیا میں لوگ پہنتے ہیں اگر اس میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا تو وہی لباس پہن سکتے ہیں. ٹھیک. عزیز الہی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مصحف کا یہی نام رکھا ہے؟ جی قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ نام قرآن کے لیے خود استعمال ہوا ہے. قرآن کا نام فرقان بھی ہے، قرآن بھی ہے. قرآن کا مطلب وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے. قرآن مجید چونکہ پڑھ کر سنایا گیا ہے، باقی کتابوں کا معاملہ یہ نہیں رہا، وہ انذار کی کتابیں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں یہ نام اختیار کیا گیا. کنزا صاحبہ نے گجرات صاحب سے معلوم کرنا چاہا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کی ذمہ داری نہ اٹھانے کا فیصلہ کرے تو کیا دینی طور پر یہ کرنا صحیح ہوگا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے. یعنی اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہے تو دین پابند نہیں کرتا، لیکن یہ چاہے گا ضرور دین کے اس فیصلے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. ہماری قوم میں مسلمانوں میں بہت سے ایسے جلیل القدر اسکالر ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. مثال کے طور پر امام بخاری نے شادی نہیں کی، امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، تو کوئی وجہ ہوگی یقیناً ان کی. بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کا جواب دیا اور ایک طویل نشست میں ہمیں کچھ سکھایا. خواتین حضرات، آج کا پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو. اجازت دیجیے. خدا حافظ.